یہ واقعہ 1989 سے شروع ہوتا ہے۔ کینیڈا کے شہر کالگیری میں ایک روڈ تھا جسے پیس روڈ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ روڈ جنگل کے بیچ میں سے شروع ہو کر کینیڈا کے شہر گریٹ ویلی میں ختم ہوتی تھی۔ یہ راستہ کالگیری سے گریٹ ویلی جانے کا ایک شارٹ کٹ راستہ تھا۔ زیادہ تر لوگ ہائی وے روڈ کے بجائے جنگل والا روڈ استعمال کرتے تھے۔ یہ ایک پرسکون اور بہترین روڈ تھی، لیکن ایسا کیا ہوا جو آج اس روڈ کو ڈیتھ واک روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے؟ تو چلیں دوستو اس روڈ کا پہلے پاسٹ جانتے ہیں، پھر اپنی کہانی کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو دوستو ہوا کچھ یوں کہ صبح 6:40 پر پولیس کو پیس روڈ سے سر کٹی ایک لاش ملی، جسے بہت بے رحمی سے مارا گیا۔ پولیس پریشان اس بات سے تھی کہ نہ ہی کوئی سامان چوری ہوا ہے اور نہ ہی سر کاٹنے کا کوئی ثبوت ملا ہے۔ خیر پولیس نے پیس روڈ پر ناکہ بندی لگا دی اور عوام کو بھی احتیاط سے سفر کرنے کا کہا، مگر 2 دن بعد رات کے 2 بجے پولیس والوں کی سر کٹی لاشیں ناکے پر پڑی ملی۔ ناکے پر 4 پولیس آفیسر موجود تھے اور چاروں کی سر کٹی لاشیں ایک مسافر کو دکھیں جو اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ اس مسافر نے پولیس کو کال کی اور فوراً پولیس آ گئی۔ پولیس نے جب تحقیقات کی تو پولیس کو کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اس بار پولیس حیران رہ گئی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ نہ کوئی گولی چلی، نہ کسی پولیس آفیسر نے اپنی گن استعمال کی اور نہ ہی قتل کرنے کا کسی قسم کا ثبوت ہے۔ پولیس بہت زیادہ پریشان تھی۔ اب سارے کالگیری شہر کو اس واقعے کا پتہ چل چکا تھا، اس لیے اس روڈ پر بہت کم مسافر سفر کرنے لگے۔ پولیس نے بھی اس روڈ پر بہت سختی کر دی، مگر قتل کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ ہر 3-4 دن بعد سرکٹی لاش پولیس کو ملتی تھی۔ پولیس نے تحقیقات کرنے میں اپنی پوری جان لگا دی، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا اور آخر کار دونوں شہر کی پولیس بے بس ہو گئی۔ بے بس ہونے کے بعد اب سب یہ ماننے لگے کہ یہ ایک پر اسرار روڈ بن گئی ہے، اس لیے دونوں شہر کے سب سے بہترین چرچ فادر کو بلایا گیا۔ فادر کو بھی اس پر اسرار روڈ کے بارے میں پتا تھا۔ فادر کو پر اسرار روڈ کے پاس لے جایا گیا۔ فادر نے اپنا عمل شروع کیا اور عمل ختم ہوتے ہی فادر نے کہا اس روڈ کو مکمل طور پر بند کر دو۔ پولیس نے پوچھا کیوں بند کر دیں؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے جو روڈ بند کرنا ضروری ہے؟ تو فادر نے بتایا کہ اس روڈ کے جنگل کے ایک بڑے حصے پر پر اسرار مخلوق کا ایک قبیلہ رہتا ہے۔ ان کے 3 بچے اس روڈ پر رات کو انسانی شکل میں روڈ کراس کر رہے تھے تو ایک ٹرک بہت اسپیڈ سے آ رہا تھا۔ اس نے ٹرک تینوں بچوں پر چڑھا دیا، جس کی وجہ سے یہ پر اسرار قبیلہ غصے میں آ گیا۔ اس لیے یہ سب معاملات ہو رہے ہیں اور اب یہ پر اسرار قبیلہ کسی کو بھی یہاں سے گزرنے نہیں دے گا اور کوئی بھی اس قبیلے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ پر اسرار قبیلہ تعداد میں بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اگر مقابلہ کیا بھی تو نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے ہمیشہ کے لیے اس روڈ کو بند کر دیا جائے۔ پھر اس روڈ کو بند کر دیا گیا اور آج اس روڈ کو ڈیتھ واک روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تھی ڈیتھ واک روڈ کی کہانی۔ اب دوستو اس روڈ کے پر اسرار ہونے کے 11 سال بعد 11 نومبر 2001 کی کہانی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو ایک فیملی کی ہے جو تازہ کالگیری شہر میں شفٹ ہوئے تھے، جن میں مسٹر اوتھر، ان کی وائف لیلی اور ان کی بیٹی روسی تھی۔ تینوں بہت خوش تھے اور نئے شہر کے راستے اور جگہ سمجھ رہے تھے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ 11 نومبر 2001 کو صبح کے وقت اوتھر گریٹ ویلی شہر کسی کام سے گیا اور شام کے 5 بجے اوتھر کو اس کی وائف کی کال آتی ہے کہ روسی گھر سے کھیلنے گئی تھی اور واپس نہیں آئی۔ اوتھر فوراً سب کچھ چھوڑ کر گھر کے لیے نکل پڑتا ہے۔ وہ جیسے ہی ریلوے روڈ پر پہنچتا ہے تو راستہ بلاک ہوتا ہے، ناکہ لگا ہوتا ہے۔ اوتھر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ ہڑبڑایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بہت انتظار کرنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ڈیتھ واک روڈ سے جائے گا۔ ڈیتھ واک روڈ شارٹ کٹ راستہ تھا۔ اوتھر کو اس روڈ کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا، اس لیے وہ ڈیتھ واک روڈ کا چناؤ کرتا ہے تاکہ وہ جلد سے جلد کالگیری پہنچ جائے۔ دوستوں ڈیتھ واک روڈ جاتے ہی اس کی گاڑی کی لائٹ خراب ہو جاتی ہے۔ اوتھر بہت مشکل سے گاڑی چلاتا ہوا جا رہا تھا، پھر اچانک اس کی گاڑی بند ہو جاتی ہے۔ اپنی بیٹی روسی کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان تھا، اب یہ گاڑی بھی بند ہو گئی۔ اس کو پسینے آنا شروع ہو گئے، گھبراہٹ ہونے لگی۔ جیسے جیسے رات بڑھتی گئی اندھیرا ہوتا گیا، اوتھر کو عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ وہ سنسان روڈ پر کھڑا کانپ رہا تھا۔ اوتھر نے اپنی وائف کو کال کی مگر نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا۔ اوتھر کو ایک پر اسرار چیز اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ اوتھر اس پر اسرار چیز کو دیکھ کر ڈر گیا اور بھاگنے لگا، لیکن وہ پر اسرار چیز اوتھر کے سامنے آ گئی اور اس بے رحم پر اسرار چیز نے اوتھر کا بھی سر دھڑ سے الگ کر دیا۔